السلام علیکم، میں ہوں محمد ندیم صادق، اس امید کے ساتھ کہ ہم حقیقت میں آزاد ہو جائیں اور اپنے اس وطن کو حقیقت میں چاند ستارے لگا دیں، اس دعا کے ساتھ۔ دوستو، 5 فروری ہر سال آتی ہے اور گزر جاتی ہے، اور 5 فروری کو ہمارے ضمیر جاگ جاتے ہیں اور ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور سمجھتے ہیں کہ اس دن ہم کشمیر کو آزاد کروا دیں گے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کیا ہمارا پاکستان آزاد ہے؟ جب کوئی بندہ خود غلام ہو تو میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے کہ وہ کسی دوسرے کو آزادی کیسے دلا سکتا ہے۔ ہم غلام ہیں IMF کے، ہم غلام ہیں امریکہ کے، ہم غلام ہیں اپنی معیشت کے، ہم غلام ہیں انگریزوں کے۔ بلکہ بعض دفعہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ شاید ہمیں ابھی تک حقیقی آزادی نصیب ہی نہیں ہوئی، یا ہماری قوم آزادی کا مفہوم اور مقصد سمجھنے سے یکساں قاصد ہے کہ آزادی کیا ہے اور آزادی کی جدوجہد کیا چیز ہے، آزادی کے لیے لہو کیوں بہائے جاتے ہیں۔ جب آپ کے اپنے گھر میں حکمرانی نہ ہو تو دوسرے کے گھر میں حکمرانی دیکھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ خود کو بہت بڑا فن خواں سمجھنا لیکن اپنے آپ میں کچھ بھی نہ ہونا۔ تو یہ ان فن بازیوں سے، ان جھوٹے دعووں سے اور ان خیالی دنیا سے باہر آنا چاہیے اور آزادی کے مفہوم اور مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ میرے دوستو، آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، مگر پاکستان میں آزادی کا مقصد رشوت لینا، آزادی کا مقصد بے حیائی پھیلانا، آزادی کا مقصد ناجائز منافع جات کمانا، آزادی کا مقصد ناجائز ذرائع سے اوپر آنا، آزادی کا مقصد کسی دوسرے کو نیچے دکھانا، آزادی کا مقصد کسی دوسرے کو قید کر لینا، آزادی کا مقصد شیطانیت کے پیچھے چل پڑنا، آزادی کا مقصد اپنی نفسا نفسی کے عالم میں خود بھی شامل ہو جانا، آزادی کا مقصد بے ڈھنگا ٹریفک کا پیدا کرنا، آزادی کا مقصد اشاروں کو توڑ دینا، آزادی کا مقصد امتحان میں نقلیں مارنا، آزادی کا مقصد کسی کو قتل و غارت کر دینا، آزادی کا مقصد آزادی کا مقصد دوسری مین قوتوں کا آلہ کار بن جانا۔ کیا یہ آزادی ہے؟ تو ایسی آزادی تو ہمیں نصیب نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ نہ ہم نفسیاتی طور پہ آزاد ہیں اور نہ ہی ہم خطہ کے لحاظ سے آزاد ہیں۔ ہاں، تھوڑے سے خطے پہ ہمارے کچھ ایسے حکمران ضرور حکمرانی کر رہے ہیں جو خود بیرون آقا کے غلام ہیں۔ نہ ہمیں دین سے کوئی لگاؤ ہے، نہ ہمیں وطن کی محبت اور محب وطن ہونے کا کوئی ہمارے پاس خاص لگاؤ ہمارے پاس ہے۔ دوستو، آزادیاں بہت بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، آزادی یوں ہی نہیں مل جاتی۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے بہت قربانیاں دی، لیکن یاد رکھیں، یقین جانیں، ہم نے اس آزادی کا بیڑا غرق کرنے میں اپنی نسلوں کی قربانی دے رہے ہیں۔ بے دریغ انٹرنیٹ کا استعمال، یعنی دیکھا دیکھی وہ باتیں اپناتے چلے جا رہے ہیں جن کا نہ تو ہماری سوسائٹی کے ساتھ، نہ ہمارے معاشرے کے ساتھ، نہ ہمارے دین کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق ہے۔ کپڑے پہننے ہیں تو ہم نے غیر ملکی برانڈ کے، کیونکہ برانڈ پاکستانی پہنیں گے تو جو ہماری ذہنیت غلامانہ ہے نا، وہ ہمیں تنگ کرے گی۔ تو ہم غلام تھوڑی ہیں، ہم انگریزوں کے کپڑے پہنیں گے، ہم نے باہر والے برانڈ لینے ہیں۔ وطن کی چیز سے تو آپ لوگوں کو محبت ہی نہیں ہے۔
ہر وہ چیز آپ شوق سے، ذوق سے، لگاؤ سے استعمال کرتی ہیں جو برانڈڈ ہو اور باہر کے ممالکوں سے امپورٹ کر کے آپ کے پاس پہنچی ہے۔ یہ آپ کے غلامانہ زندگی کا دن کا آغاز بھی جو آپ لوگ آنکھیں کھول کے پیسٹ سے کرتے ہیں، یا گھڑی کے اوپر جو آپ ٹائم دیکھتے ہیں، یا اپنے موبائل پہ میسج دیکھتے ہیں، وہ اللہ دے بندے ہو وہ بھی پاکستانی دی بنی ہوئے۔ تسی ذرا سوچو تو صحیح کہ تسی کہڑے پاسے جا رہے ہو۔ مگر نہیں، ہم نے محب وطن لوگ ہیں جناب، آزادی ہمارا مقدر ہے، اور ہم نے ہر وہ نجائز رشوت خوری، میں کہتا ہوں شیطان بھی ہم سے پناہ مانگتا ہے، وہ کام کرنا ہے کیونکہ ہم آزاد ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جس سے یہ ساری بات عیاں ہو جائے گی کہ ہم کہاں پہ آزاد ہیں اور کس قدر آزاد قوم ہے۔ ہم یہاں سے غلام ہیں، ہم یہاں سے بھی غلام ہیں۔ کاش ہم یہاں سے اور یہاں سے اسلام کے غلام ہوتے۔ ایران ہمارے تلے کر رہا ہوتا ہے کہ جناب 15 روپے لیٹر پٹرول لے لیں۔ جتنی بھی حکومتیں آئیں، سیاسی بات نہیں کر رہا، کسی نے اس کام کو آگے نہیں پہنچایا۔ ہم نے 260-70 کا پٹرول تو لے لینا ہے اپنی غیر بیرونی آنکھوں کو خوش کرنے کے لیے، جہاں سے ہمیں مفت پٹرول مل رہا ہے، صرف ایک 15 روپے لیٹر ہم نے وہ نہیں لینا۔ 6 انچ کی زمین کے بعد پیاز کا جو ریٹ ہے وہ 25 روپے ہے، اور 6 انچ زمین جس خطے کا نام پاکستان ہے وہاں پہ 250 روپے ہے۔ ایک لائن جس کا نام ہندوستان ہے وہاں پہ آٹے کی قیمت 40 روپے ہے، اور یہاں پہ 140 سے بھی اب اوپر گزر چکی ہے۔ اب مجھے خود بتائیں، کیا آزادی اس لحاظ سے تھی کہ آپ بے ایمانہ اور بے دریغ منافع خوری کریں، ذخیرہ اندوزی کریں؟ اگر اس کا نام آزادی ہے تو ایک مرتبہ ضرور اپنے گریبان میں جھانکیں اور اس بات کو سوچیں کہ آپ آزادی کو غلامی میں تو نہیں لے رہے۔ کیا آزادی آپ کی غلامی کا تصور تو نہیں ہے؟ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، میں اس کے دوسرے پارٹ میں پوری وضاحت کے ساتھ اس چیز کی وضاحت کروں گا کہ جناب کس طرح آپ ایک آزاد قوم ہیں، اور یہ بالکل ایک حقیقی بات آپ کو بتاؤں گا کہ حقیقت ایسا ہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی تب تک مجھے اجازت دیں، اور میرا دوسرا ویلاگ ضرور دیکھیں جس میں اپنے اس پوری جو میں نے آپ سے ٹاک کی ہے اس کا میں آنسر آپ کو دوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میری باتوں کو تھوڑا سا دماغ میں رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔